ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بزرگ مصلیان مسجد، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کی تراویح میں ہم نے سورۃ الانعام کا آغاز کیا ہے اور اس کا کچھ حصہ ہم نے سماعت کیا ہے۔ آئیے چند ایک آیتوں کا معنی مفہوم سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ سورہ الانعام، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر عقائد سے متعلق باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ انسانوں کے عقائد کی درستگی کے لیے اہم باتیں اس میں آئی ہیں۔ توحید سے متعلق، رسالت سے متعلق، اللہ کے بارے میں کیسا ایمان ہونا چاہیے، انبیاء اکرام کے تعلق سے کیسا ایمان ہونا چاہیے، بالخصوص اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ اور کیسے عقیدہ ہونا چاہیے، آخرت کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس تعلق سے بہت سی باتیں سورہ انعام میں آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گی۔ تو جو حضرات اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہتے ہیں، عقیدے کے معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، مرد و خواتین سے، کہ وہ سورہ انعام کا ایک مرتبہ مطالعہ کریں۔ اس سے پہلے جو دو سورتیں گزری ہیں، سورہ نساء اور سورہ المائدہ، سورہ النساء میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سنا کہ کمزوروں کے حقوق بیان کیے گئے تھے، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، جی، اور اس تعلق سے جو کمزور سماج کے جو کمزور طبقے ہیں، ان کے حقوق، ان کے رائٹس، ان کو کیا حق دینا چاہیے، وصیت کا معاملہ، وراثت کا معاملہ، شادی بیاہ کا معاملہ، مہر کا معاملہ، جی، یہ سارے معاملات جو رائٹس ہوتے ہیں وہ بیان کیے گئے تھے۔ اب جو سورہ المائدہ، جو اس سے پہلے کا سورہ گزرا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عہد و پیمان کو پورا کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، اللہ کے ساتھ وعدہ، انسانوں کے ساتھ وعدہ وفائی۔ وعدوں کے تعلق سے ہم نے گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے بڑی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کسی بھی قوم سے ہمارا معاملہ ہو، فرد سے ہو، تو کیسے وعدے پورے کریں۔ انہی میں سے سورہ مائدہ میں اگر انسانوں کے ساتھ کیے جانے والے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی بات ہے، تو سورہ انعام میں اللہ کے ساتھ جو ہمارا عہد و پیمان ہوا ہے، اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ تو وہ عہد و پیمان جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، اس میں جو گڑبڑیاں ہو گئی ہیں عقائد کے معاملے میں، اس کی اصلاح کے لیے سورہ انعام میں بڑی تفصیل سے باتیں آ رہی ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، چونکہ ہم مختصر آدھے گھنٹے میں باتیں بولنی ہوتی ہیں، چند منتخب آیتوں کا ہم آپ کے سامنے معنی مفہوم پیش کریں گے۔ آپ خود بھی سورہ انعام کا مطالعہ کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بات شروع ہو رہی ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ساری تعریفیں اس رب کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اللہ خالق ہے۔ ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ ہم کیوں اللہ کو، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو ہم مانیں؟ اللہ کو کیوں مانیں؟ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، کریٹر ہے۔ دنیا میں اللہ کے علاوہ جتنے لوگ، جتنی قومیں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتی ہیں، آپ ان کا جائزہ لے کے دیکھیے، اس میں سے کوئی بھی کریٹر نہیں ہے۔ کوئی بھی، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں کریٹر ہوں، یا ان کی عبادت کرنے والوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا کریٹر، ہی از اور کریٹر، کسی نے نہیں کہا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی ورشپ کرتے ہیں، یہ ہمارے گاڈ ہیں۔ گاڈ تو کہتے ہیں، واللہ کریٹر نہیں کہتے۔ اب جیسے ہمارے ہندو بھائی
رام کی عبادت کرتے ہیں، کیا ان کو وہ کریٹر کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، نہیں کہتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے، گاڈ تو کہتے ہیں لیکن کریٹر نہیں کہتے جی۔ اور آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے جتنی بھی قومیں مشرکین عرب بھی اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کو گاڈ تو کہتے تھے، خدا تو کہتے تھے، الہ تو کہتے تھے، لیکن ہمارے کریٹر ہیں، ہمارے خالق ہیں نہیں کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں، آپ کے لیے یہ عقیدہ مبارک ہو کہ آپ جس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہی حقیقت میں اس کائنات کا خالق اور آپ کا بھی خالق ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں دوسرے رکوع کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ نے جو پہلا حکم دیا ساری انسانیت کو خطاب کر کے کہا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تم سے پہلے تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے۔ واسطہ اور وسیلہ عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے کس کا دیا ہے؟ کس کا دیا ہے؟ خلقت کا دیا ہے، تخلیق کا دیا ہے۔ اور کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں خالق ہوں۔ کوئی ہے تو سامنے لا کے دکھائیے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تعریف ہے۔ اب فرمایا والذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے اے انسانوں تم کو پیدا کیا ہے مٹی سے۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ جو گوشت پوشت ہے نا، یہ جو نظر آ رہا ہے، اس کی معلوم ہے اس کی اصل کیا ہے، اس کی اوریجن کیا ہے؟ کیا ہے؟ مٹی ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کمال دیکھیے آپ، ہم مٹی سے بنے ہیں لیکن آج تصور نہیں کر سکتے، پہلا انسان جو اللہ نے بنایا اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ پھر ایک مدت اللہ نے کہا کہ تمہاری خلقت کی مدت گزری ہے، پھر ایک مرحلے سے تم مرحلوں سے گزرتے ہوئے یہ شکل اختیار کیے ہو جس شکل میں آج ہم ہیں۔ پہلے تو مٹی، اس کے بعد اللہ نے دوسری جگہ پہ سورہ نساء میں فرمایا کہ ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، پھر اس سے ان دونوں کی شادی سے، ان کے نکاح سے، ان کے ملاپ سے نسل جاری ہوئی، اور یہ نسل انسانی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اسی سے ہم بھی، اسی کا سلسلہ ہم بھی ہیں۔ اپنا وجود اگر ہم اس کو پیچھے لے کے جائیں، تھوڑا سوچیں کہ آج یہ 6 فٹ کی ہائٹ، اتنا وزن، یہ گوشت، یہ پوست، یہ آنکھیں، یہ خون، یہ سب، دھڑکتا دل، سوچتا دماغ، بولتی زبان، دیکھتی آنکھیں، سنتے کان، پکڑتے ہاتھ، چلتے پیر، اللہ اکبر۔ آپ ان پر ذرا غور تو کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ ہماری پیدائش کتنی معمولی چیز سے ہوئی ہے، اور آج ایک جیتا جاگتا ہے ایک شخصیت ہم ہیں، ہمارا وجود۔ ہم اپنے وجود کا انکار کر سکتے ہیں؟ میں نہیں ہوں ایسا میں بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتا ہوں۔ میرا وجود حقیقی ہے، لیکن میرا یہ وجود 40 سال پہلے ایک عدم میں تھا، لا وجود تھا، موجود نہیں تھا، وجود میں آیا ہے۔ اور جیسے وجود میں آیا، تھوڑی طاقت آ گئی، تھوڑا علم آ گیا، تھوڑا بولنا آ گیا، تھوڑا کچھ کرنا آ گیا، تھوڑا کما لیا، تھوڑا طاقت آ گئی، تھوڑا، تو کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ فخر کرنے لگتے ہو، تکبر کرنے لگتے ہو، ثم انتم تمترون، تم پھر اترانے لگتے ہو۔ ارے انسانوں، ذرا سوچو اپنی تخلیق کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا هو اللہ فی السماوات، وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے، آسمانوں پر عرش پر جو مستوی، وہی اللہ ہے جو آسمانوں پر ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ آسمانوں پر ہے، 7ویں آسمان پر، عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، لیکن اللہ کی طاقت دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، اس کا اندازہ کیجئے لوگو۔ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اور تم زمین میں جو کچھ کرتے ہو تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھپ کر جو تم کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اندھیرے میں جو کچھ کرو وہ بھی دیکھتا ہے، بند کمروں میں جو کرو وہ بھی دیکھتا ہے۔
تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت کا اندازہ کرو، آسمانوں پر رہ کر وہ ہماری چیزوں سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر، عقیدے کو سدھارنے کی ضرورت۔ ایسے رب کی تم عبادت کرتے ہو، ایسے رب کو اپنا معبود مانتے ہو، ایسے رب کی تعلیمات پر چل رہے ہو، فخر محسوس کرو۔ یہ چیز اپنے دل میں اس کا احساس پیدا کرو اور ڈرو اللہ سے۔ اللہ نے فرمایا یعلم ما تکسبون، تم کیا کماتے ہو، حلال کماتے ہو، حرام کماتے ہو، تم کیا کیا نیکیاں کرتے ہو، اچھے کام، برے کام، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں راسخ ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کے تعلق سے عقیدہ تھا جو جس کو سدھارنے کے لیے یہاں باتیں کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ایک اہم بات جو یہاں آئی ہے رسالت کے تعلق سے، انبیاء کے تعلق سے، اس عقیدے کی بھی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام، مشرکین نے کہا کہ یہ تو انسان پہ نازل ہوا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیے آپ، کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان تو مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے۔ کیا نہیں مانتے تھے؟ رسول نہیں مانتے تھے۔ وہ رسول نہ مان کر کافر ہو گئے، بے دین ہو گئے۔ تھوڑا افسوس سے بولنا پڑتا ہے، ہمارے بعض مسلمان بھائی اللہ کے نبی کو نبی تو مانتے ہیں، رسول تو مانتے ہیں، افسوس کی بات بشر نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے، اور ڈیمانڈ وہی کرتے جو کافروں نے کیا۔ بولے تو برا لگے گا لیکن عقیدے کی اصلاح کرو۔ عقیدے کی اصلاح پر سورہ انعام بات کر رہا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کیا بات ہے کہ کوئی فرشتہ ان کے پاس نہ آتا یا فرشتے پر قرآن نازل ہوتا۔ اللہ اکبر، فرشتہ کون ہے؟ نورانی مخلوق ہے۔ فرشتہ نورانی مخلوق ہے۔ اب انسان کے بارے میں ابھی گزرا نا، اگر آپ نے انسان مانا ہے، انبیاء کو انسان مانتے ہو، بشر مانتے ہو، تو انسان کس سے پیدا ہوئے؟ بولیے، ابھی ہم نے بتانا، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتے کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ نور سے پیدا ہوئے۔ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سے علماء، اللہ ان کو اصلاح کی توفیق دے، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے۔ نعوذ باللہ، بھائی نور نورانی مخلوق فرشتوں کی ہے، انسان جو ہے بشر ہے وہ مٹی کی مخلوق ہے۔ جی، ہم مٹی سے بنائے گئے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس مٹی کو اللہ نے یہ شکل دیا ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، جو شکل دیا ہے۔ تو نبی کو نور سے ماننا، اللہ کے نبی نور سے تخلیق ہوئے ہیں، یہ تسلیم کرنا، یہ عقیدہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اس طرح کا ڈیمانڈ کفار مکہ کیا کرتے تھے۔ اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُولًا۔ اللہ اکبر، لوگوں تمہارے ڈیمانڈ پر اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے نا، اس فرشتے کو آدمی بنا کے بھیجتے تھے، تم جیسا دکھنے والا انسان بنا کے بھیجتے تھے، ورنہ تم کہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ دیکھ کے فرشتے کو دیکھے تو ڈر کوئی رہے گا، بھاگ جاتا تھا۔ اور یہ پھر اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے تھے، تم لوگ بہانے بہت کرتے تھے، ارے تم تو فرشتے ہو، نہ کھاتے ہو، نہ پیتے ہو، نہ سوتے ہو، نہ جاگتے ہو، نہ بیوی، نہ بچے، تم کو کیا کر لو، عبادت کرتے رہو، ہم کو ٹینشن لگے ہوئے ہیں، بیوی ہے، بچے ہے، کمانا ہے، دمانا ہے، نیند ہے، یہ سب ٹینشن ہم سے لگے ہوئے ہیں۔ تم فرشتے ہو، تم کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر فرشتے بھیجتے تم لوگ ایسے کہتے، انسان بھیجے تو فرشتوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ عجیب ہے، جو نہیں ماننا چاہتا ہے کہیں نہ کہیں سے اعتراضات کرتے رہتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے انبیاء اکرام کا بھی مذاق کیا جاتا رہا، ایسے اٹھ پٹنگ سوالان ہوتے رہے۔
لیکن آپ صبر کرتے رہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ نے جو ہے ایک آیت میں ارشاد فرمایا سورہ انعام کی، فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، اللہ کے نبی آپ اعلان کیجئے، لوگوں کے سامنے بتائیے، ذرا غور کیجئے آیت کے الفاظ پر، میں دعوت فکر دیتا ہوں، غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، الفاظ پہ غور کیجئے۔ قل، آپ کہیے اغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اتخذ ولیاً، میں کسی اور کو ولی بناؤں؟ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو ولی بناؤں؟ اللہ اکبر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو ولی بنائیں، ولی کا مطلب آپ کا مددگار، ولی کا مطلب آپ کا سپورٹر، ولی کا مطلب جو آپ کے کام آئے، مصیبتوں میں آپ کے کام آئے، آپ کا نصیر ہو۔ فرمایا کہ ولی کا ایک معنی دوست ہوتا ہے، لیکن ایک معنی ہیلپر ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے۔ تو آپ اپنا مددگار کسے بنائیں گے؟ اللہ کو بنائیں گے۔ جب آپ اللہ کو اپنا مددگار سمجھیں گے، ولی بنائیں گے، تو اللہ آپ کو اپنا ولی بنا لے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقیدے کی بات ہے۔ لوگوں، کتنے صریح گمراہی کا شکار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا ولی سمجھنے کے بجائے، اللہ کو ولی بنانے کے بجائے، اللہ سے مدد حاصل کرنے کے بجائے، انسانوں کو، نیک بزرگوں کو اپنا ولی سمجھ لیا۔ وہاں جاتے ہیں، اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، ان کے سامنے جا کر عبادت کے مراسم بجا لاتے ہیں۔ کوئی جا کے سجدہ کرتا ہے، کوئی جا کے چادر چڑھاتا ہے، کوئی جا کے اگربتیاں لگاتا ہے، کوئی جا کے ناریل پھوڑتا ہے، کوئی جا کے بکرے ذبح کرتا ہے، کوئی جا کے چکر لگاتا ہے، کوئی جا کے وہاں اعتکاف کرتا ہے، کوئی جا کے وہاں جو ہے منتیں مانگتا ہے، کوئی جا کے وہاں ڈوریاں باندھتا ہے، کوئی جا کے وہاں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کو اپنا ولی بناؤ تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ جتنے اولیاء اللہ حقیقی معنی میں اولیاء اللہ گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کو اپنا ولی بنایا تو اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا۔ اب سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ کون کون میرے ولی ہیں، کون کون نہیں، اللہ کو معلوم، قیامت دن فیصلہ ہوگا۔ ہم اپنے طور سے کسی کو ولی نہیں بنا سکتے، کسی کو ولی ڈکلیئر نہیں کر سکتے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں بس۔ آپ دیکھیے یہ ہمارے محلے میں بھی لوگ جو ہے جس کو اس کو ولی بنا کے اس کی خبر کو پوچھتے ہیں۔ یہاں اسی محلے میں سنا ایک شخص رہتے تھے، نہ ان کو پیشاب کا خیال، نہ کھانے کا خیال، نہ پینے کا خیال، گندگی میں رہتے تھے، نماز کا کچھ نہیں۔ اب مرتے ہی جو اللہ کے ولی تھے، ان کو دفنا دیے، ان کی خبر کی زیارت شروع ہو گئی، عرس شروع ہو گیا۔ نعوذ باللہ، اتنے کمزور عقیدے والے ہم لوگ۔ اللہ کو سمجھو، یہ جو سورہ انعام میں اللہ کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی اسے پڑھو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، سچے عقیدے کو مانو۔ اتنے کمزور عقیدے کے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو تو نہیں، غیر مسلم ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈر جاتے ہیں، پتھر کو ذرا لگا دو، اسے رکھ دو، ختم، شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنے کمزور عقیدے ہمارے ہیں، نعوذ باللہ۔ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، میں دعوت اصلاح دیتا ہوں۔ فرمایا فاطر السماوات والارض، اللہ اکبر۔ اللہ نے دیکھیے سمجھایا ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی ماڈل کے، موڈیول کے بنانا، بغیر کسی نمونے کے کسی چیز کو کریٹ کرنا فطرہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فاطر کسی کو دیکھ کے نہیں بنایا، کاپی نہیں کیا ہے، اللہ نے خود اس کو کریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ اب یہ جو ڈیفینیشن ہے نا، یہ سوچنے کی ہے۔ دیکھیے آپ، یہیں سے فرق ہو جاتا ہے کہ دنیا نے جن کو اپنا معبود بنایا ہے ان میں، اور مسلمانوں نے جن کو اپنا معبود سمجھا ہے اللہ میں، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دنیا میں جتنے بھی خدا انسانوں نے بنا لیے، سب کو دیکھ لیجئے آپ، سب کھاتے تھے، سب پیتے تھے، سب کو ضرورت تھی، جی قضاء حاجت کو جانے کی سب کو ضرورت ہوتی تھی، سب کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے۔ سمجھ رہے؟ ان کو آپ نے جو ہے، اگر بزرگ تھے، نیک تھے تو ان کو احترام کیجئے۔ ہم احترام سے منع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کوئی بھی یہ نہ سمجھے، جتنے بھی سن رہے ہیں آئندہ بھی سنیں گے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اولیاء اللہ کی مزاروں کے خلاف کے اطراف جو ہے
طواف لگانے سے ان کے خلاف بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے عدم احترام کی بات کرتے ہیں. احترام اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ جو احترام سے آگے بڑھ کر عبادت کے طور طریقے جو ان کے ساتھ بجا لا رہے ہیں، اس سے منع کر رہے ہیں ہم لوگ. ہماری دعوت کو سمجھیے، بدنام نہ کیجیے. تو یہ سب اللہ نے سمجھایا ہے، وہی چیز ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. اللہ اکبر. کہا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ سب سے پہلے میں مان لوں، اللہ کو تسلیم کروں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور تم ہرگز مشرکین میں سے مت ہونا. یہ اللہ نے اللہ کے نبی کو کہا، اور اس اللہ کے نبی کے ذریعے سے ہم تمام کو اللہ کہہ رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دیکھیے اب آئیے تھوڑا سا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. جی یہ بھی سورہ انعام میں سمجھایا گیا ہے. دیکھیے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پیچھے سے جو گفتگو ہو رہی ہے نبی سے ہو رہی ہے، اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو کوئی بھی اللہ کے علاوہ ہٹانے والا نہیں. کس کو؟ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو بھی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. اللہ اکبر. عقیدے کی اصلاح کرو لوگو. اللہ کے نبی کو خود انہوں نے کیا بنا کے رکھ لیا ہے. یہاں دیکھیے کتنا صاف عقیدہ بیان. وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ اکبر. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. وہی اپنے بندوں پر قاہر ہے، غالب ہے، جو مرضی میں آیا کرتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر. اور انبیاء بھی اللہ کے بندے ہی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگ بندے ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، لیکن پھر بھی بندے ہی ہیں. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے دیکھیے فرمایا کہ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. اس کے بعد ایک آیت میں یہ فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اللہ اکبر. فرمایا کہ اس قرآن کے یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا. یہ سب کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں. یہ کہلوا رہے ہیں، آپ کہیے اللہ کے رسول. دیکھیے لوگوں سے اعلان کروا رہے ہیں. قل، یعنی پیچھے سے آ رہا قل ہوتے ہوئے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ. میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے، اس قرآن کو میری جانب اتارا گیا ہے فرشتے کے ذریعے سے. کیوں؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں آگاہ کروں، صحیح عقیدے تمہیں سکھاؤں. صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، تمہیں میں تنبیہ کروں، آگاہ کروں عقائد سے. کیونکہ سورہ انعام میں بحث کس سے ہو رہی ہے؟ عقائد سے ہو رہی ہے. تو قرآن کے ذریعے سے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے، غلط عقائد پر تنبیہ ہوتی ہے، اس کے انجام سے آگاہ کیا جاتا ہے. فرمایا کہ وَمَنْ بَلَغَ. اللہ اکبر. اگر لِأُنذِرَكُمْ کہتا قرآن تو یہ صرف صحابہ تک محدود ہو جاتی بات، لیکن بات کیا ہے؟ وَمَنْ بَلَغَ. قیامت کی صبح تک جس کو قرآن کا یہ پیغام پہنچ رہا ہے اس تک بھی اللہ کے نبی کی یہ انذار، اللہ کے نبی کی یہ تنبیہ اس کے لیے بھی ہے. وَمَنْ بَلَغَ. اب جتنے لوگ سن رہے ہیں، چاہے وہ آڈیو سے سنیں، چاہے ویڈیو سے سنیں، چاہے کتابیں پڑھیں، ٹرانسلیشن سنیں، چاہے کچھ بھی کریں، قرآن کی یہ تبلیغ اس کے حق میں ہے. اسے ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اپنی عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی سوچ اور فکر کی اصلاح کرنی چاہیے، ورنہ وہ اللہ کے پاس جواب دہ ہوگا. تو بہرحال اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے لا اشہد، میں گواہی نہیں دیتا اس بات کی. قل انما هو الہ واحد، میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اکیلا واحد ہے اور اکیلا رب ہے، ایک ہی معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. اور جو کچھ تم شرک کر رہے ہو اے مشرکین مکہ، اللہ کی ذات میں، اس کی عبادت میں جس کو بھی تم نے نیک بزرگ لوگوں کو شریک کر لیا، لات، منات، عزا، یہ سب کون تھے؟
یہ سب کون تھے؟ لات منات عزا. ارے مشرکین مکہ کے بزرگ لوگ تھے، ان کو معبود سمجھ کے عبادت کرتے تھے، خدا نہیں سمجھتے تھے، مطلب ان کو خالق نہیں سمجھتے تھے، اپنے معبود سمجھ کے عبادت کرتے تھے. تو اللہ نے منع کیا کہ یہ بھی شرک ہے. اس لیے جو لوگ مزاروں کو جاتے ہیں، قبروں کو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو خالق نہیں سمجھتے، اللہ نہیں سمجھتے. پھر کیوں کرتے وہ سب کام جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے؟ ایک سوال ہے، کیا جواب ہے اس کا آپ کے پاس؟ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں. یہی چیز جو ہے قرآن بہت وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہے. اب بات آتی ہے پھر رسالت کے معاملے میں. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، اللہ کے رسول آپ کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں. جی فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ اکبر. جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جیسے ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے، ویسے ہی یہودی اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں کہ یہ سچے رسول ہیں، لیکن ان کی ہردرمی دیکھیے، ان کی ضد دیکھیے، پہچاننے کے باوجود بھی انکار کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے علماء پہچانتے ہیں کہ حق کیا ہے، ہمارے بہت سے علماء کو معلوم ہے کہ سچائی کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، لیکن ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود پتہ نہیں کون سی چیز آڑے ہے، کون سی ضد انہیں ستاتی ہے کہ وہ حق کو قبول کرنے سے کتراتے ہیں. جیسے یہودیوں نے کیا ہے ویسی حرکت یہ بھی کرتے ہیں. انہیں اجتناب کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جو چیزیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. فرمایا کہ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا يَتَّقُونَ فَلَا تَعْقِلُونَ. فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی ایک کھیل ہے اور ایک تماشا ہے، اور آخرت ہمیشہ بہتر ہے. وہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. جو متقی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت کی زندگی بہتر زندگی ہے. افلا تعقلون. کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر. انسان دنیا میں آتے ہیں، مرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جو بھی جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. عقل اگر ہے تو عقل لگا کے سوچئے کہ ہمارا وجود آدم تھا، چند سال پہلے ہم موجود نہیں تھے، آج موجود ہیں. پھر چند سالوں کے بعد ہمارا وجود ختم ہو جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ آخرت کی دنیا میں جائیں گے. وہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے. اس کے لیے تیاری کرو. یہ دنیا دار امتحان ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. یہاں رہ کر کے آپ جتنا اچھا پیپر لکھیں گے، جتنے اچھی آپ اپنے ایفورٹس کو یہاں لگائیں گے، آخرت میں اس کا بہترین رزلٹ آپ کے دائیں ہاتھ میں ملے گا. یہاں اگر سستی کاہلی کرو گے، یہاں اگر بے دینی کی راہ اختیار کرو گے، تو مرنے کے بعد والی زندگی میں پچھتاؤ گے. وہ بہترین زندگی سے سمجھو، اس عقیدے کو اپناؤ. تو پھر اس کے بعد بات پھر آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار مکہ آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں. جی آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں. یہ انبیاء کے ساتھ ایسے ہوتا رہا ہے، آپ صبر کریں. فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. اللہ اکبر. اے اللہ کے رسول، آپ سے پہلے بہت سے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، سب کو لوگوں نے دل سینے سے نہیں لگا لیا، سب کو انکار کیا ہے، سب کو جھٹلایا ہے، سب کو پریشان کیا ہے، سب کو ستایا ہے. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. انہوں نے صبر کیا فصبروا، تو انہوں نے صبر کیا. مطلب کیا ہے؟ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کریں. ان کا قصہ کیوں سنا رہے ہیں؟ جیسے ہم کو پچھلے قوموں کے قصے سناتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، ایسے ہی انبیاء کا قصہ نبی کو سنا رہے ہیں تاکہ نبی کے اندر ہمت آئے، تاکہ وہ دین کے کام میں استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہیں. نبی کی ہمت افزائی کی اللہ نے یہ قصے، انبیاء کے قصے نبی کو سنایا ہے. دیکھیے آپ، تو ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ایک آیت جو آج ہم نے سنی ہے تراویح میں، اللہ نے فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ظالم قوموں کا تذکرہ ہوا ہے. اس میں سے ایک آیت میں اللہ نے یہ کمنٹ کیا ہے، میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. ترجمہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی جڑیں کاٹ دیں جن لوگوں نے ظلم کیا تھا. والحمد للہ رب العالمین کہا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے. اللہ اکبر. تھوڑا سا 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے لاس اینجلیس میں جو آگ لگی تھی یاد کر لیجئے.
فلسطین پر ظلم کرنے والوں نے ظلم کی انتہا کر دی. اس علاقے کے رہنے والوں نے ٹویٹر کر کے کہا تھا کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ اور کرو، سپورٹ کر رہے تھے. وہاں کتنی بے حیائی، بے شرمی، سب چیزیں موجود تھیں. اللہ نے جب جڑ کاٹی نا ان کی ایک آگ کے ذریعے سے، تو سب ٹھکانے پہ آ گئے. ٹھیک ہے، تو ظالموں کا یہ انجام اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جی اپنے آنکھوں سے، جیسے انہوں نے ظلم کرتے ہوئے جو منظر فلسطین میں دیکھنے کو ملتا تھا، گھروں کا اجاڑ کر بم ڈال کے تم نے اجاڑا تھا، وہی منظر آگ نے تمہارے بنگلوں کو، تمہارے عالیشان بلڈنگوں کو وہی منظر میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. کسی نے جو ہے دونوں کو کمپیئر کر کے اس کی فوٹو بنا کے شیئر کیا تھا سوشل میڈیا پہ، دیکھا نہیں؟ تو ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے. اسی لیے کسی پہ ظلم نہ کریں. آپ اپنے پڑوسی پہ ظلم نہ کریں، بھائی پہ ظلم نہ کریں، کمزور پہ ظلم نہ کریں. ظالم کا انجام بہت برا ہوتا ہے. کتنے ایسے قصے حیدرآباد میں ہم نے سنے ہیں کہ ایک بیوہ کا زمین ہڑپ کر کے اس نے بلڈنگ بنایا. اللہ کی قسم، انوگریشن کے دن جب وہ گھر سے نکلا نا، گلی پہ جب پہنچا اس کا انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ کے. گلی پہ پہنچتے ہی ابھی گھر تھوڑا دور پہ گھر نظر آیا اس کو، اندر جانے سے ہارٹ اٹیک آیا. گھر میں لے کے جانا چاہ رہے تھے لیکن واپس لے کے چلے گئے. آنکھوں نے دیکھا ہے. جی کیا آپ یہ قصے نہیں سنے ہیں؟ ہم نے جو ہے شداد کے بارے میں قصے بیان کرتے تھے لوگ، لیکن ایسے قصے ہم نے آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے. یہ حیدرآباد کے قصے ہیں. اسی لیے ظلم نہ کیجئے، ظالم کی جڑ اللہ کاٹ دیتا ہے. قوموں کا اللہ جڑ کاٹ دیتا ہے. ہم اور آپ کیا ہیں؟ اسی لیے ظلم نہ کیجئے کسی پر، خاص طور سے دینداروں پر ظلم نہ کیجئے، کمزوروں پہ ظلم نہ کیجئے، معصوموں پہ ظلم نہ کیجئے، یتیموں پہ ظلم نہ کیجئے، بچوں پہ ظلم نہ کیجئے. اس کا احتیاط کرنا چاہیے. اللہ نے جو ہے فرمایا کہ اللہ ظالموں کی جڑ کاٹ دیتا ہے. ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. اس کے بعد دیکھیے ایک اور عقیدہ، جیسا کہ فرمایا توحید کی بات، نبی کے تعلق سے ایک عقیدے کی اصلاح کی بات آج آئی ہے. بڑی صفائی سے اللہ نے اللہ کے نبی کو اعلان کرنے کے لیے قرآن میں کہا ہے. فرمایا قل، اے اللہ کے رسول کہیے، اعلان کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، عقیدہ بتائیے آپ کے تعلق سے کیسا عقیدہ ہونا چاہیے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان کیجئے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں بیان کرتے تو بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا کر قرآن کے الفاظ بنا کر قیامت تک محفوظ کر لیا ہے. میں اپنے وہ مسلمان بھائیوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کے تعلق سے صحیح باتیں نہیں مانتے ہیں، وہ اپنی اصلاح کرنے کی دعوت دیتا ہوں. فرمایا قل، آپ کہیے اللہ کے رسول، لا اقول لکم، میں یہ نہیں کہتا. نبی کہہ رہے ہیں، نبی اسپیچ دے رہے ہیں، اور نبی کی اسپیچ کو قرآن نے نوٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے. فرمایا قل لا اقول لکم، آپ کہیے کہ میں یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے سارے خزانے ہیں.